السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ ہم لائے ہیں آپ کے لیے تجھے عشق و خدا کرے از قلم ام ہانی پارٹ 17۔ ناول کا آغاز کرنے سے پہلے ہمارے چینل ام ہانی آفیشیل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ یہاں اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیوز سے بر وقت مطلع ہو سکیں۔ تو چلیے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ نوید پچھلے 1 گھنٹے سے کچن میں گھسا ہوا تھا۔ ڈنر کے وقت اس نے دال بنا کر ٹیبل پر رکھ دی۔ ایپرن پہنے ہی وہ کرسی کھینچ کر اپنی ماں کے برابر میں بیٹھ گیا۔ پاپا ذرا چکھ کر بتائیں کہ کیسی بنی ہے؟ اس کے پاپا جو کبھی نوید کو اور کبھی دال کو دیکھ رہے تھے بولے۔ ویسے خوشبو تو بہت اچھی آ رہی ہے، اس کے پاپا نے پلیٹ میں دال ڈالتے ہوئے کہا۔ پہلی چمچ منہ میں ڈالتے ہی انہوں نے اسے داد دی۔ واہ، تم نے تو کمال ہی کر دیا یار، کیا دال بنائی ہے؟ تمہاری امی کی مٹن کڑھائی سے تو زیادہ مزے کی ہے۔ اس کی امی دونوں کو گھورنے لگیں۔ جب اس کے پاپا کی نظر اس کی امی پر پڑی، ان کے بگڑے ہوئے تاثرات دیکھ کر بات بدل کر بولے، ویسے تمہاری امی کی دال زیادہ مزے کی ہوتی ہے۔ وہ چمچ سے دال کھاتے ہوئے بولے۔ نوید نے ایک پلیٹ میں دال ڈال کر اپنی امی کے آگے رکھ دی۔ کھا کر بتائیں کیسی بنی ہے؟ بڑی پر امید نظروں سے نوید نے ماں کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ تمہارا باپ کافی نہیں ہے تمہاری جھوٹی تعریفوں کے پل باندھنے کے لیے؟ ساری زندگی میرے کھانوں کی تو آج تک تعریف نہیں کی، اور بیٹے کی بنی ہوئی دال تو ایسے کھائی جا رہی ہے جیسے پتہ نہیں کیا بنا لیا ہے برخوردار نے۔ وہ جل بن کر بولیں، دیکھ رہے ہیں پاپا آپ، ان سے میری تعریف برداشت نہیں ہو رہی، کل کو میری بیوی کے کھانوں کی تعریف کرنا تو درکنار، کوئی کر بھی دے گا تو ان سے برداشت نہیں ہوگی۔ ویسے ان کو بہو لانے کی چلتی ہے۔ نوید ہر حال میں یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ اس کی بیوی کو لانے کے بعد اس کی امی کا رویہ روایتی ساس جیسا ہو جائے گا۔ تم بات کو کہاں سے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ نوید کی امی تپ کر بولیں۔ کیوں پاپا، میری بات غلط ہے کیا؟ اتنے پیار سے میں نے امی کو پلیٹ میں دال ڈال کر دی تھی، 1 کی 10 سنائی ہے انہوں نے مجھے، وہ بھی چکے بغیر۔ بہت بڑا دل گردہ چاہیے ہوتا ہے کسی غیر لڑکی کو فراخ دلی سے اپنانے کے لیے۔ ان سے میں برداشت نہیں ہوں، ان کی سگی اولاد، وہ تو پھر غیر ہے، کل کو اس کے کاموں میں 100 کیڑے نکالیں گی اور وہ رو رو کر اپنے بھائی کو بتائے گی۔ شادی تو ایک طرف، میری 10-12 سالہ پرانی دوستی کو ٹوٹنے میں 10 دن بھی نہیں لگیں گے۔ ایک ہی ایک بہن ہے وہ عزیر کی، اور وہ جان چھڑکتا ہے اس پر، اتنا بڑا رسک میں نہیں لے سکتا۔ نوید کسی بھی طرح یہ ثابت کرنا چاہ رہا تھا کہ صفیہ کا رشتہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اسے پتا تھا اس کی امی کے سر پر جو چیز سوار ہو جائے وہ آسانی سے نہیں اترتی۔ وہ عزیر سے بات کرنے میں 1 منٹ نہیں لگائیں گی، اس لیے نوید عزیر کے آنے سے پہلے اپنی امی کو قائل کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ اس سے کسی قسم کی بات نہ کریں۔ ویسے نوید کی بات میں دم تو ہے۔ اس کے پاپا چمچ سے دال کھاتے ہوئے بولے، تو کیا چاہتے ہو تم؟ اس کی امی اب زچ ہو کر بولیں، میں چاہتا ہوں آپ اس وقت عزیر سے کچھ نہیں کہیں گی، کچھ وقت دیں خود کو بھی اور مجھے بھی، میں موقع دیکھ کر خود بات کر لوں گا اس سے اپنے طریقے سے، میرا آپ سے وعدہ ہے۔ نوید نے آرام سے بات کو سنبھالا تھا۔ کتنا وقت؟ اس کے پاپا نے گلاس میں پانی ڈالتے ہوئے پوچھا۔ کم سے کم 1 سال۔ نوید کے منہ سے 1 سال سن کر وہ تلملا کر بولیں، تم جان بوجھ کر اتنا وقت لے رہے ہو تاکہ اس کا کہیں اور رشتہ ہو جائے۔ اس کی امی نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا، وہ 7-8 سال عزیر سے چھوٹی ہے امی، وہ کبھی اتنی جلدی اس کی شادی نہیں کرے گا۔ نوید نے وضاحت کی، لڑکیوں کی شادی کم عمری میں ہی ہوتی ہے، جیسے ہی اچھا رشتہ آیا اس کے گھر والے کر دیں گے رشتہ پکا۔ عزیر کیا کر لے گا؟ آپ پھر صحیح سے جانتی نہیں ہیں عزیر کو، اس کی مرضی کے بغیر اس کے ابا صفیہ کی کہیں شادی نہیں کر سکتے۔ نوید نے انہیں اعتماد میں لیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے مگر سال نہیں، بس 4-6 مہینے میں انتظار کر لیتی ہوں، اتنے عرصے میں تم بات کر لو ورنہ میں کر لوں گی۔ وہ 2 ٹوک انداز میں بولیں، ڈن، لیکن اب آپ روز روز اس بات کو زیر بحث نہیں لائیں گی، اب اسی خوشی میں چکھ کر بتائیں دال کیسی پکی ہے۔
نوید نے دل ہی دل میں شکر کیا تھا۔ اس کی امی نے منہ بناتے ہوئے ایک چمچ کھا لی۔ دال واقعی ٹیسٹی تھی۔ اچھی ہے مگر میری والی زیادہ اچھی ہوتی ہے، وہ اپنی بات کو اوپر رکھ کر بولیں۔ آپ کے ہاتھ جو لگے ہوتے ہیں اسے، اس کے ذائقے کا مقابلہ تو کوئی نہیں کر سکتا۔ نوید ان کا ہاتھ پکڑ کر بولا۔ اب اسے اپنی امی کا موڈ بھی تو ٹھیک کرنا تھا۔ وہ مسکرانے لگی۔ اچھا زیادہ مکھن نہ لگاؤ، کھانا کھاؤ، دوپہر کو بھی کچھ نہیں کھایا تم نے۔ اپنی امی کے منہ سے یہ سن کر وہ حیران تھا۔ امی یہ اب کیا کہہ رہی ہیں، یا میں خواب دیکھ رہا ہوں؟ نوید اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے بولا۔ ڈرامے بازی تو ختم ہے تم پر۔ انہوں نے نوید کے کندھے پر ایک تھپکی لگائی۔ حمزہ اپنے اسٹور سے گھر آ کر خاصا پریشان تھا۔ شمائل کو دیکھ کر پہلا گمان اسے ناہید کا ہوا تھا۔ بلا شبہ وہ ناہید جتنی خوبصورت نہیں تھی، رنگت بھی بے حد سرخ سفید نہیں تھی، لیکن اس سے کچھ مشابہ تھی۔ ناہید اس کے حواسوں پر اس قدر سوار رہنے لگی تھی کہ ہر لڑکی میں اسی کو ڈھونڈنے لگا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سب کر رہا تھا جو کرنا نہیں چاہتا تھا۔ ایک طرف وہ ناہید سے بدلہ لینا چاہتا تھا اور دوسری طرف اس کی اسی بات سے متاثر بھی ہونے لگا تھا۔ وہ اپنی ہر گرل فرینڈ میں اسی کو ڈھونڈنے لگا تھا۔ شاہد بھائی سے بھی کترانے لگا تھا کیونکہ ان کی باتوں کو دل تسلیم کر رہا تھا۔ خود کو ہر بار یہ تسلی دیتا کہ میں محبت کر نہیں سکتا، محبت بس جھوٹ ہے، وقتی اٹریکشن ہے بس۔ جیسے جیسے وقت گزرے گا وہ اس کے ذہن سے محو ہو جائے گی۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسے یاد بھی نہیں ہوگا کہ ناہید تھی کون، مگر پچھلے 2 مہینوں سے تو ناکام ہی ہو رہا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد خالہ ہادیہ سے باتیں کرنے لگی۔ فہد عزیر کو چھت پر لے گیا، اپنی جاب کے بارے میں بات کرتا رہا اور عزیر سے اس کے کاروبار کے بارے میں پوچھتا رہا۔ خاصا باتونی سا لڑکا تھا، ذرا سا بھی تکلف کا احساس نہیں ہوتا تھا اس سے مل کر۔ باتوں کے دوران فہد نے اپنی جیب سے سگریٹ نکال کر عزیر کی طرف بڑھائی۔ نہیں میں یہ نہیں پیتا، عزیر نے صاف انکار کیا تھا۔ میں بھی زیادہ نہیں پیتا مگر رات کو ضرور پیتا ہوں۔ آپ لاہور فرسٹ ٹائم آئے ہیں؟ فہد منہ میں سگریٹ رکھتے ہوئے عزیر سے پوچھنے لگا۔ نہیں بہت دفعہ آیا ہوں، جب بھی اپنے گاؤں جاتا تھا کزنز کے ساتھ، لاہور، اسلام آباد، مری ہر جگہ گھوم کر ہی واپس کراچی جاتا تھا۔ پھر فہد کافی دیر اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا جب تک وہ نیچے آئے۔ خالہ سونے جا چکی تھیں۔ احد اپنے کالج کی کتابیں بکھیرے ہادیہ سے کچھ پوچھ رہا تھا۔ فہد کو یہ دیکھ کر چڑ سی ہونے لگی۔ خدا کا واسطہ احد، کیا تم ہر وقت کتابوں میں گھسے رہتے ہو؟ اور ویسی ہی وہ مل گئی ہے تمہیں، نہلے پہ دہلا۔ اسے تو بس موقع چاہیے کہ کوئی کتاب ملے تو اس کے رٹے لگانے شروع کر دے، رٹے باز۔ فہد کی بات پر ہادیہ خشمگین نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ بھی جان بوجھ کر کہہ رہا تھا، چلو کچھ نہ کچھ پڑھتے ہی ہیں نا، تمہاری طرح ڈفر تو نہیں ہے۔ وہ تو خالوں کی جگہ تمہیں ترس کھا کر ان لوگوں نے نوکری پہ رکھ لیا، ورنہ بی کام والے کو پوچھتا کون ہے؟ ہادیہ نے برجستہ طنزیہ جواب دیا۔ جی میں منتظر ہی تھا آپ کے جواب کا۔ حیرت کے دریا میں غوطے لگا رہا تھا کہ ہادیہ میڈم کو آئے ہوئے 4 گھنٹے گزر چکے ہیں اور اب تک کوئی لان تان کی نہیں ہے مجھ پر۔ کھانا کیسے ہضم ہوا ہوگا تمہارا؟ فہد وہیں صوفے پر براجمان ہو گیا۔ عزیر کا بھی ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ ہادیہ سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ کیا کروں، دل کے ہاتھوں مجبور جو ہوں، جب تک تمہیں 2-4 سنا نہ دوں تسلی نہیں ہوتی مجھے۔ ہادیہ نے اسی انداز میں جواب دیا۔ چلو بھائی بہت ہوگی احد، لوڈو لے کر آؤ، آج تو اس کو کنفرم ہرانا ہے مجھے، فہد نے احد سے کہا۔ وہ اپنی کتابیں اٹھا کر سمیٹنے لگا۔ ہادیہ نے تعجب سے اپنے دونوں ابرو چڑھا کر کہا، مجھے ہراؤ گے تم؟ یہ خوش فہمی تمہیں کب سے ہو گئی؟ شرط لگا لو اس بار تو پکا ہارو گے تم۔ فہد پورے یقین سے بولا۔ ہر بار یہی کہتے ہو اور ہر بار ہارتے ہو، اب تو میں بھی تنگ آ چکی ہوں تمہیں ہرا کر، پھر بھی تم کتنے ڈھیٹ ہو، ہار کر بھی تنگ نہیں آئے۔ ہادیہ نے اسے ذلیل کرنا چاہا۔
اس بار تو بچوں تمہارے ساتھ تمہارے میاں کو بھی ہراؤں گا، اور آئس کریم نہیں چلے گی، سیدھا سیدھا ڈنر کا بل دینا پڑے گا۔ فہد نے اپنی شرط بتائی۔ سوچ کر بولو فہد، مہینے کا اینڈ چل رہا ہے، اپنی جیب دیکھ کر بات کرو، کیونکہ بل تو کنفرم تم ہی بھرو گے۔ ہادیہ نے فخر سے گردن اکڑاتے ہوئے کہا۔ اتنی دیر میں احد سامنے رکھے ٹیبل پر لوڈو رکھ کر سیٹ کرنے لگا۔ ہادیہ آپی، آپ کا پارٹنر ہمیشہ میں بنتا ہوں، اس بار بھی میں ہی بنوں گا۔ ہارنے کے بعد فہد بھائی کی نظر میری ہی پاکٹ منی پر ہوگی۔ نہیں بھائی، میں رسک نہیں لوں گا۔ احد نے فہد کا ساتھ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ فہد اچنبھے میں آ گیا۔ خون سفید ہوتے سنا تھا، آج دیکھ بھی رہا ہوں۔ اپنے سگے بھائی پر بھروسہ نہیں ہے تمہیں؟ فہد نے آنکھیں دکھاتے ہوئے احد سے کہا۔ بالکل نہیں ہے، ہر بار آپ ایسے ہی شروع میں دعوے کرتے ہیں اور بعد میں بیچاری رانیہ آپی کی منتیں کر کے ادھار مانگ رہے ہوتے تھے، وہ تو لحاظ کر لیتی تھیں آپ کا، میں نہیں کروں گا۔ احد نے ٹکا سا جواب دیا۔ ٹھیک ہے، پھر میں اور عزیر بھائی پارٹنر بن جاتے ہیں۔ فہد احد کو جواب دے کر پھر عزیر سے پوچھنے لگا، آپ کو تھوڑا بہت تو کھیلنا آتا ہے نا؟ باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ فہد اپنے کالر کو ایسے کھڑا کر رہا تھا جیسے کھیلنے میں ماہر ہو۔ ہاں، اتنا تو آتا ہے کہ ہاروں گا نہیں، عزیر نے مختصر سا جواب دیا۔ لیکن ہارنے والا اپنی جیب سے بل بھرے گا، شوہر کی جیب پر نظر رکھنے کی اجازت نہیں ہے کسی کو، فہد نے پہلے قانون بتایا، جس پر ہادیہ سوچ میں پڑ گئی۔ وہ میں رکھتی بھی نہیں ہوں، مگر یہ ٹھیک نہیں ہے، دونوں پیسے والی پارٹی ایک طرف اور پاکٹ منی والی پارٹی ایک طرف۔ احد، تم عزیر کے پارٹنر بن جاؤ، اور یوں ڈفر انسان، تم میرے پارٹنر بنو، ہادیہ نے فہد سے کہا۔ اور خبردار، جو اپنی مرضی سے ایک بھی گوٹ چلی تو۔ ہادیہ نے فہد کو تنبیہ کی۔ عزیر نے ایک نظر ہادیہ کی طرف دیکھا۔ فہد کے بجائے وہ اسے بھی پارٹنر چن سکتی تھی، مگر کہا کچھ نہیں۔ گیم شروع میں تو برابر جا رہا تھا، مگر پھر فہد نے اپنی مرضی کرنی شروع کر دی، لیکن احد عزیر کے کہنے کے مطابق ہی چل رہا تھا۔ بیچ میں ایک دفعہ احد نے عزیر سے کہا، عزیر بھائی یہ مت چلیں، فہد بھائی مار دیں گے۔ احد کی گوٹ عزیر نے فہد کی گوٹ کے آگے رکھ دی تھی۔ کوئی بات نہیں احد، رسک لینا چاہیے، اسی میں لائف کا مزہ ہے۔ وہی ہوا، احد کی گوٹ فہد نے پیٹ دی اور ٹیبل بجاتے ہوئے احد کو چڑھانے لگا، مگر پیچھے سے عزیر نے اپنی گوٹ سے فہد کی وہ گوٹ پیٹی جو بس جیتنے والی تھی۔ او تیری یار، یہ کیا کیا آپ نے؟ فہد نے افسوس سے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ بس ایک نمبر سے فہد خطرے سے باہر ہونے والا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے فہد کی تینوں گوٹ اندر چلی گئیں۔ عزیر اور ہادیہ کی بس آخری گوٹ ہی جیتنے والی تھی۔ احد کی 2 جیت چکی تھیں اور تیسری بھی جیتنے کے قریب تھی، بس ایک بیچ گیم میں تھی۔ ہادیہ کا غصے سے برا حال تھا جب فہد کی یکے بعد دیگرے تیسری گوٹی بھی اپنے گھر جا بیٹھی تھی۔ یہ کیا کیا ہے تم نے؟ ساری گیم کا ستیہ ناش کر دیا۔ ہارنے پر ٹریٹ تم دو گے، کیونکہ میں صرف 2 نمبر سے جیتنے والی ہوں۔ یہ ہار صرف تمہاری ہوگی فہد، میری نہیں۔ ہادیہ تلملا کر فہد سے بولی تھی۔ نہیں، فہد بھی ہارے گا تو بھی ہار تمہاری ہی ہوگی، کیونکہ پارٹنر تم نے اپنی مرضی سے چوز کیا ہے۔ عزیر نے ہادیہ پر جان بوجھ کر جتایا۔ اسے پہلے ہی اس بات پر غصہ تھا کہ اس نے فہد کو کیوں چنا تھا۔ ہاں بالکل ٹھیک کہا ہے آپ نے، آدھے پیسے تم نکالو گے بچوں۔ فہد ہر بات سے انجان تھا، اسے بس صرف پیسوں کی فکر تھی، مگر ہادیہ ضرور آپے سے باہر ہو گئی۔ ہرگز بھی نہیں، میں صرف اپنی گیم کی ذمہ دار ہوں، تم نے ویسے بھی اپنی مرضی چلائی تھی۔ ہادیہ کو بل کا افسوس نہیں تھا، بس اپنا ہار جانا منظور نہیں تھا۔ وہ تمہارا ہیڈیک ہے۔ عزیر نے یہ کہہ کر اپنی باری چلی تو اس کی آخری گوٹ بھی 5 آنے پر جیت گئی تھی۔ دوسری باری ہادیہ کی تھی، وہ اس کے برابر میں ہی بیٹھی تھی۔ اس بار اس کے بھی 2 آ گئے۔ بس میں جیت چکی ہوں، اب فہد جانے اور اس کا کام۔ وہ کھا جانے والی نظروں سے فہد کو دیکھ کر اٹھنے لگی۔ عزیر نے دوبارہ اسے ہاتھ پکڑ کر بٹھا دیا۔ چیٹنگ مت کرو اور اپنے پارٹنر کا ساتھ دو، وہ اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولا۔ بھاڑ میں جائے ایسا پارٹنر، احد کو تو پھر کھیلنا آتا ہے، اس ٹفر کو گیم کی ABC بھی نہیں پتا، اوپر سے شوخیاں تو ایسے بگاڑ رہا تھا جیسے گیم اسی نے ایجاد کی ہو۔
ہادیہ ضد ہو کر بولی، شرم کرو، پورا 1 سال بڑا ہوں میں تم سے، اور تم ڈفر ڈفر بولی جا رہی ہو، وہ بھی اپنے میاں کے سامنے۔ میری بھی کوئی عزت ہے یار۔ فہد نے ہادیہ کو شرم دلانی چاہی۔ بکواس بند کرو اپنی، ایک تو تمہیں 1000 مرتبہ کہا ہے مجھے یار مت کہا کرو، تمیز سے بات کیا کرو، اور دوسرا تمہاری ہار میں کیوں مانوں؟ تمہاری وجہ سے ہار رہی ہوں میں، ورنہ لوڈو میں مجھے ہرانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہادیہ میں بلا کا گھمنڈ تھا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ عزیر نے فہد کی گیم اپنی طرف موڑ لی۔ آؤ سامنے، اور احد کی گیم تم کھیلو اور فہد کی میں کھیلتا ہوں، لیکن اس بار شرط نہیں لگے گی، عزیر نے اسے چیلنج کرتے ہوئے کہا۔ ہادیہ پہلے ہی تپی بیٹھی تھی، عزیر کے اس طرح چیلنج کرنے پر مزید تپ گئی۔ تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ بہت بڑی توپ چیز ہو تم، ہاری ہوئی بازی کو جیت کر دکھا سکتے ہو؟ ہادیہ اتنے طیش میں تھی کہ یہ بھی بھول گئی کہ وہ اکیلی نہیں بیٹھی ہوئی۔ نہ یہ احساس ہوا کہ یہ کلاس روم نہیں ہے، نہ عزیر یونیورسٹی میں اس کے مخالف کھڑا ایک کلاس فیلو ہے، بلکہ اب اس کا شوہر ہے۔ ارے لڑکی، تمیز لحاظ نام کی چیز ہے تمہارے اندر کہ نہیں؟ تم کس طرح سے بات کر رہی ہو؟ وہ شوہر ہے تمہارے، ہر جگہ یہ ہار جیت نہیں چلتی۔ میں بل پے کر دوں گا، میری وجہ سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فہد کو ہادیہ کا لہجہ اور انداز دونوں برے لگے تھے۔ اٹس پارٹ آف اے گیم، اور گیم میں سب چلتا ہے، شرط بتاؤ اپنی۔ ہادیہ نے اسی لہجے میں عزیر سے کہا۔ گیم کھیلنی پڑے گی میرے ساتھ، میری مرضی کی۔ عزیر نے گیم کا نام نہیں بتایا۔ منظور ہے، اور اگر تم ہار گئے تو تمہیں بھی وہ کرنا پڑے گا جو میں کہوں گی۔ ہادیہ کا غصہ اور غرور آخری حد کو چھو رہا تھا۔ وہ کیا؟ عزیر نے ہادیہ کی طرح بغیر سنے حامی نہیں بھری تھی۔ کان پکڑ کر سوری بولنا پڑے گا، اور یہ کہنا پڑے گا کہ ہادیہ تم جیت گئی اور میں ہار گیا، اور یہ بات تم پورے 100 مرتبہ بولو گے۔ اس کی شرط سن کر احد اور فہد دونوں ہی حیران اور پریشان سے ہو گئے تھے۔ مجھے منظور ہے۔ عزیر بھی اس کی شرط سن کر سنجیدہ ہو گیا تھا۔ نہیں عزیر بھائی، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ فہد اب سنجیدگی سے بولا۔ اسے ہادیہ کی بات کسی طور درست نہیں لگ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ہادیہ کے نزدیک ہار جانا ایک عام بات نہیں ہے۔ وہ بنا سوچے سمجھے کچھ بھی کر گزرے گی، مگر ہارے گی نہیں، اور یوں شوہر سے معافی منگوانا، وہ بھی اپنے کزنز کے سامنے، اسے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ ہار مان لیں پھر، ہادیہ نے ڈھٹائی سے عزیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تم اپنی شرطوں پہ کھیل کھیلو، میں جیسے چاہوں لگاؤں بازی۔ اگر میں جیتا تو تم ہو میرے، اگر ہارا تو میں تمہارا۔ چلو مسز گیم شروع کرو۔ عزیر کے شیر پر ہادیہ اور مزید تپ کر رہ گئی تھی۔ پہلی ہی باری میں احد کی ایک گوٹ وہ جیت چکی تھی، باقی صرف ایک بچی تھی، جسے کچھ ہی دیر میں عزیر نے مار دیا تھا۔ جب تک ہادیہ کی گوٹ باہر نکلی، وہ اپنی ایک گوٹ جیت چکا تھا اور دوسری اس کے سر پر رکھی تھی۔ جیسے ہی وہ باری چلتی، وہ پیچھے سے اسے مار دیتا۔ گیم کے آخر تک پہنچنے تک دونوں کی ایک ایک گوٹ ہی رہ گئی تھی، اور نمبر بھی ایک ہی چاہیے تھا۔ احد اور فہد دونوں ہی انہماک سے گیم دیکھ رہے تھے۔ عزیر نے باری کی تھی، سب کی نظریں گیم پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ ہادیہ دل میں عزیر کے ہار جانے کی دعائیں کر رہی تھی، مگر افسوس کہ وہ ہار گئی۔ عزیر سے زیادہ جیتنے کا شور فہد کا تھا۔ اب آیا مزہ؟ فہد ہادیہ کو چڑھاتے ہوئے بولا۔ منہ بند رکھو اپنا، تم سے نہیں ہاری ہوں جو اتنا اترا رہے ہو۔ ہادیہ نے اس کے کندھے پر مکہ جڑتے ہوئے کہا۔ مجھ پر کس چیز کا غصہ نکال رہی ہو؟ وہ اپنا کندھا سہلاتے ہوئے بولا۔ ویسے آج کی تمہاری ہار میں اپنی ڈائری میں لکھوں گا سماج کی دیوار، اور روز پڑھا کروں گا، اور ہاں رانیہ کو تو 1 کی 10 لگا کر بتاؤں گا۔ فہد مزے سے اس کی ہار کو انجوائے کرتے ہوئے بول رہا تھا، اور وہ اس کی بات پر منہ پھلا کر بیٹھ گئی۔ کیوں تنگ کر رہے ہو اسے فہد؟ ویسے بھی وہ جان بوجھ کے ہاری ہے تاکہ مجھے اس سے معافی نہ مانگنی پڑے۔ فرما بردار بیویاں ایسے ہی اپنے شوہر کو بچاتی ہیں۔ عزیر کی بات سن کر فہد کا چھت پھاڑ کہکا گونجا تھا۔ اب تو آپ اس سماج کی دیوار کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ورنہ جتنے برے سے یہ ہاری ہے نا، اس سے 2 بار ٹریٹ لینی چاہیے۔ فہد اب بھی اسے تپانے لگا۔ ہادیہ کی برداشت سے باہر تھا۔ اب وہ اٹھ کر جانے لگی۔ او میڈم کدھر؟ شرط پوری کرو اپنی۔
فہد اسے جاتے دیکھ کر بولا، ارے نہیں، کوئی شرط نہیں ہے، جاؤ تم۔ عزیر نے نرمی سے کہا۔ وہ تیز قدموں سے چلتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ احد لوڈو سمیٹنے لگا۔ ویسے میں دعا کر رہا تھا کہ آپ جیت جائیں، فہد نے سنجیدگی سے عزیر سے کہا۔ وہ کیوں؟ عزیر نے تعجب سے پوچھا۔ اس لیے اس کا کوئی بھروسہ نہیں یہ سچ میں اپنی شرط پوری کرواتی تو کروا لیتی یار، کیا فرق پڑتا ہے میرے سوری کہنے سے؟ میں اس کی نظر میں چھوٹا نہیں ہو جاؤں گا، میرا وہی مقام رہے گا جو ہے۔ عزیر کے جواب پر فہد نے حیرت سے آنکھیں پھیلا کر پوچھا، آپ بول دیتے سوری؟ ہاں بول دیتا، جہاں بات رشتے نبھانے کی ہو وہاں ضد اور انا کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے، رشتوں کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ فہد عزیر کو حیرت سے دیکھنے لگا اور اس کی بات سے بھی دل سے قائل ہوا تھا۔ عزیر جب کمرے میں آیا تو ہادیہ اپنا سارا غصہ اپنی چوڑیاں اتارتے ہوئے نکال رہی تھی اور انہیں ڈریسنگ پر پھینکنے کے انداز میں رکھ رہی تھی۔ آرام سے کرو مسز، ٹوٹ کے لگ جائے گی تمہارے ہاتھ میں، عزیر نے نرمی سے کہا۔ تو لگنے دو، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ وہ درشتگی سے بولی۔ تکلیف ہے اسی لیے کہہ رہا ہوں، اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ آئی ہیٹ یو، ہادیہ غصے سے بولی۔ عزیر نے اپنا تکیہ بیچ میں رکھا اور وہ خاموشی سے بیڈ پر لیٹ گیا۔ نفرت کرتی ہوں میں تم سے۔ ہادیہ چاہتی تھی کہ عزیر کو برا لگے، غصہ آئے، تاکہ اسے تکلیف میں دیکھ کر ہادیہ کو کچھ تو تسکین ہو، مگر عزیر نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کا اطمینان دیکھ کر ہادیہ کا پارا اور ہائی ہو رہا تھا۔ زہر لگتے ہو تم مجھے، سن رہے ہو تم؟ ہادیہ کی کسی بات پر عزیر نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ عزیر کی مسلسل خاموشی اور لاپرواہی ہادیہ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ایڈیٹ، لوفر، بدماش، اسٹوپڈ ہو تم۔ یہ کہنا بھی عزیر پر بے اثر تھا۔ ہادیہ نے اپنا تکیہ بیچ میں رکھا اور لیٹ گئی۔ لائٹ بند کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے ایسے ہی سونا ہے۔ ہادیہ کو معلوم تھا کھلی لائٹ میں عزیر کو نیند نہیں آتی، اس بات پر وہ ضرور ریئیکٹ کرے گا، مگر آگے لمبی خاموشی پا کر اس نے بھی کروٹ بدل لی۔ عزیر آنکھیں بند کیے ہادیہ کی لان تان سن رہا تھا۔ اسے ہرانے کا عزیر کا قطعی کوئی ارادہ نہیں تھا، وہ 100 بار ہارنے کو تیار تھا، مگر ہادیہ اسے چھوڑ کر کسی اور کو اپنا پارٹنر بنائے یہ اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ حالانکہ وہ اس مزاج کا نہیں تھا، مگر ہادیہ کے معاملے میں کچھ زیادہ ہی ٹچی ہو گیا تھا۔ وہ اس کے لیے عام سی بیوی نہیں تھی، محبت اور چاہت تھی اس کی، اور چاہت بھی ایسی کہ دیوانگی کی آخری حد کو چھونے والی۔ صبح جب عزیر کی آنکھ کھلی ہادیہ سو رہی تھی، لیکن وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ لاؤنج میں احد ٹیبل پر کتابیں بکھیرے بیٹھا تھا۔ عزیر بھی اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ احد نے اسے دیکھ کر سلام کیا۔ عزیر نے سلام کا جواب دیا اور اس سے پوچھنے لگا، تم صبح صبح کیا کر رہے ہو؟ عزیر بھائی، 2 دن بعد میرے کالج میں ایک تقریری مقابلہ ہے اور میں نے بھی حصہ لیا ہے۔ رات کو بھی ہادیہ آپی سے اسی کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ ٹاپک کیا ہے؟ عزیر نے دلچسپی سے پوچھا۔ عوام ضروری کام سے سو رہی ہے، ٹاپک تو لے چکا ہوں لیکن سمجھ نہیں آ رہا کہ لکھوں کیا۔ احد نے ٹاپک منہ بسور کر بتایا۔ ٹاپک تو اچھا ہے، اس پر تو بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے۔ ہماری عوام ہر معاملے میں یہی ایک کام تو فکر مندی اور ذمہ داری سے کرتی ہے کہ وقت آنے پر سو جاتی ہے۔ عزیر نے احد کا رجسٹر اس کے ہاتھ سے پکڑ لیا اور خود لکھنے لگا۔ احد عزیر کی بات پر مسکرانے لگا۔ ہادیہ کی خالہ اپنے کمرے سے نکلی تو ان دونوں کو بیٹھا دیکھ کر احد سے پوچھنے لگیں، یہ تم صبح صبح کیا کر رہے ہو احد؟ امی تقریر لکھوا رہا تھا عزیر بھائی سے۔ احد کی توجہ اپنے رجسٹر پر ہی تھی۔ لو، یہ خوب کہی تم نے احد، اس بیچارے کا پڑھائی سے کیا واسطہ؟ ہوش سنبھالتے ہی ابا نے دکان پر بٹھا دیا ہوگا۔ ان کی بات پر عزیر نے رجسٹر سے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ وہ اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئیں۔ عزیر کو ان کی بات بری تو لگی مگر وہ خاموش ہی رہا، لیکن وہ عزیر کے عین سامنے صوفے پر تیوری چڑھائے بڑے خطرناک ارادے رکھے بیٹھ گئیں۔ وہ ان کی ذات اور زبان کا نہیں تھا، پھر وہ اس رشتے سے پہلے ہی ناراض سی تھیں، اس لیے اسے اکیلا دیکھ کر اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے بالکل تیار بیٹھی تھیں۔
جی تو ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ اپنی رائے ضرور دیا کریں۔